محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبان علم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصول الشاشی کتاب شروع کریں گے۔ اصول الشاشی کتاب پر بننے والی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ آج بالکل شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام اصول الشاشی ہے۔ اصول الشاشی اردو میں اصول الشاشی بولیں گے، لیکن عربی کے حساب سے صحیح لفظ ہے اصول الشاشی۔ اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل کا معنی کیا ہے؟ یہ جب ہم علم اصول فقہ کی تعریف کریں گے تب اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اصول اصل کی جمع ہے، اور الشاشی شاشی یہ اس میں منسوب ہے شاس کی طرف۔ شاس عجمی لفظ ہے۔ شاس پہلا شین بڑا شین ہے، شین معجمہ، اور دوسرا سین چھوٹا سین ہے۔ شاس ماورائے نہر ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر جب یہ عربی میں پہنچا تو دوسرے سین کو یعنی چھوٹے سین کو شین سے تبدیل کیا گیا، شاش ہوا۔ پھر اس کا اسم منصوب شاشی ہوا۔ تو اس میں منصوب کی یا کیونکہ مشدد ہوتی ہے تو شاشی پڑھا جائے گا، اصول الشاشی، کیونکہ شاشی ہونے کی صورت میں یہ جاری مجرائے صحیح ہوا اور مضاف الیہ ہے۔ جاری مجرائے صحیح حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اصول الشاشی، اردو میں اصول الشاشی بولیں گے۔ یہ لفظ ہوا۔ اس کا اب ترجمہ کیا ہے؟ شاشی شاس والا، اصول اصل کی جمع، اور شاشی شاس والا، یا نسبت کی ہے شاس والا۔ شاس والے عالم کے لکھے ہوئے اصول۔ شاس والے عالم کے لکھے ہوئے اصول یعنی مقام شاس میں رہنے والے عالم کے لکھے ہوئے اصول۔ یہ کتاب امام نظام الدین شاشی نے لکھی ہے، یعنی اس کتاب کے مصنف نظام الدین شاشی ہیں۔ یہ غالب گمان پر کہا گیا ہے۔ تحقیقی طور پر یقینی قول کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کتاب کے مصنف فلاں عالم ہیں۔ اس کتاب کے مصنف بہت با اخلاص عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھنے کے بعد بھی اپنے نام کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے نام کو ظاہر نہیں فرمایا ہے۔
یہ نام جو لکھا ہے غالب گمان پر لکھا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کے مصنف یہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کو ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ یہ کتاب علم اصول فقہ میں لکھی گئی ہے، بڑی مستند اور مقبول کتاب ہے علم اصول فقہ میں، بہت ہی مستند مقبول کتاب ہے۔ ہندوستان کے لگ بھگ تمام اداروں میں یہ داخل نصاب ہے۔ اس کتاب میں فقہ حنفی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جس سے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے مسائل کو نکالنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہر اصل کے تحت کچھ مثالیں بھی بیان کی ہیں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں اچھی طریقے سے وہ اصل بیٹھ جائے اور اس اصل کی روح سے وہ مسائل نکالنے پر قدرت حاصل کر لے۔ اب ہم علم اصول فقہ کی تعریف جانیں۔ علم اصول فقہ کس کو کہتے ہیں؟ علم اصول فقہ کی دو تعریفیں کی گئی ہیں، ایک تعریف لقبی کی گئی ہے، اس کو حد لقبی بھی بولتے ہیں، اور ایک تعریف اضافی، اس کو حد اضافی بھی بولتے ہیں۔ تعریف لقبی یا حد لقبی اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں لفظ کے مجموعے کی تعریف کی جائے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف نہ کریں بلکہ پورے مجموعے کی تعریف کی جائے، تو وہ تعریف لقبی کہلاتی ہے یا حد لقبی کہلاتی ہے۔ اور تعریف اضافی جس تعریف میں لفظ کے مجموعے کی نہیں بلکہ مضاف کی الگ اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے، تو وہ تعریف اضافی یا حد اضافی کہلاتی ہے۔ تو علم اصول فقہ کی دونوں تعریفیں کی گئی ہیں، تعریف لقبی بھی اور تعریف اضافی بھی۔ تعریف لقبی سماعت کریں۔ علم اصول فقہ، علم اصول الفقہ ہوا علم باصول یعرف بہا کیفیت استخراج الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها الاربعہ۔ علم اصول فقہ وہ ایسا علم اصول فقہ ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں، علم اصول الفقہ ہوا علم، اس علم کا ترجمہ کچھ لوگ جاننا کرتے ہیں، جاننا ترجمہ کرنا غلط ہے، بلکہ یہ علم اصطلاحی معنی میں ہے، تصدیقات کے معنی میں ہے۔ علم اصول فقہ ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن کے ذریعے ادلہ اربع سے ماخوذ
احکام شرعیہ فرعیہ کے نکالنے کا طریقہ جانا جائے۔ علم اصول فقہ ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن کے ذریعے ادلہ اربع سے ماخوذ احکام شرعیہ فرعیہ کے نکالنے کا طریقہ جانا جائے۔ ادلہ اربع یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان سے جو مسائل نکالے گئے ہیں تو وہ کس طریقے سے نکالے گئے ہیں؟ تو جس طریقے سے نکالے جائیں تو اس طریقے کو بتانے والا علم اصول فقہ ہے۔ حد اضافی، اصول فقہ کی حد اضافی۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کے بہت سارے معنی ہیں۔ اصل کا ایک معنی ہے ما ينبغي ان يكون عليه الشيء، اے حالت فطریہ، وہ چیز جس پر شے کو ہونا چاہیے۔ اصل کا ایک معنی ہے وہ حالت جس پر شے کو ہونا چاہیے بغیر کسی رکاوٹ کے، یعنی شے کی فطری حالت۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ کی اصل اوپر جانا ہے، تو اصل کا معنی ہے کہ آگ بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر جائے گی، یعنی آگ کی فطری حالت اوپر جانا ہے۔ اور مٹی کی اصل نیچے آنا ہے۔ اصل کا کیا معنی ہے؟ مٹی کی اصل نیچے آنا ہے۔ اس میں اصل کا معنی کیا ہے؟ یعنی مٹی بغیر کسی رکاوٹ کے نیچے آئے گی، یعنی مٹی کی فطری حالت نیچے آنا ہے۔ تو اصل کا پہلا معنی ہے جس پر شے کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہونا چاہیے، یعنی شے کی فطری حالت۔ اسی طرح کہا جاتا ہے قالا اصل میں قولا تھا، با اصل میں بیا تھا۔ تو اصل کا معنی اس میں کیا ہے؟ قالا اصل میں قولا تھا، یعنی قالا کو قولا کی حالت پر ہونا چاہیے۔ با اصل میں بیا تھا، یعنی با کو بیا ہونا چاہیے، یعنی ان کی فطری حالت، قالا کی فطری حالت، با کی فطری حالت قولا اور بیا ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے اس وزن پر ہونا چاہیے۔ لیکن اب رکاوٹ آ گئی اس میں کہ حرف علت کو ایسی صورت میں بدلا جاتا ہے تو بدل گئے۔ اصل کا دوسرا معنی ما یبتنی علیہ الشیء، وہ چیز جس پر کوئی چیز ٹکی ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی ہوئی ہو۔ ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر کسی شے کی بنیاد رکھی ہو، جس پر کوئی چیز ٹکی ہو۔ آسان لفظوں میں کہہ دیں موقوف علیہ، دوسرا معنی ہے اصل کا موقوف علیہ، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی ہو، جس پر کوئی چیز ٹکی ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز کی اصل طہارت ہے،
نماز کی اصل طہارت، تو اس نماز کی اصل طہارت ہے، اس میں اصل کا معنی ہے ما یبتنی علیہ الشیء، یعنی نماز کی بنیاد طہارت پر رکھی ہوئی ہے، نماز طہارت پر ٹکی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نماز طہارت پر موقوف ہے، طہارت موقوف علیہ ہے۔ تو اصل کا دوسرا معنی ہے موقوف علیہ، اصل کا تیسرا معنی ہے قانون، اصل کا تیسرا معنی قانون ہے، اور اصل کا چوتھا معنی دلیل، دلیل، اور اصل کا پانچواں معنی ذات، جیسا کہ کہا جاتا ہے مبنی اصل، مبنی اصل میں اصل کا معنی ہے ذات، یعنی وہ مبنی جو ذات میں ہی مبنی ہے، کسی مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں، بلکہ وہ بذات خود مبنی ہے۔ ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف یہ بذات خود مبنی ہیں، کسی مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں۔ جیسے اسماء اشارہ ہیں تو یہ اسماء اشارہ بذات خود مبنی نہیں، بلکہ حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوئے ہیں۔ تو مبنی اصل میں اصل کا معنی ہے ذات، یعنی وہ مبنی جو اپنی ذات میں مبنی ہے، بذات خود مبنی ہے، کسی مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں۔ اور اصل کا ایک معنی ہے، اصل کا ایک معنی ہے لغت، اصل کا ایک معنی ہے لغت، جیسے اس کا اصل میں معنی یہ ہے، اس کا اصل میں معنی یہ ہے، مطلب لغت میں۔ الدلالۃ فی الاصل راہ نمودن، دلالت اصل میں راستہ دکھانا ہے، تو اصل کا معنی ہے لغت، یعنی لغت میں دلالت کا معنی راستہ دکھانا ہے۔ تو یہ اصل کے معنی ہوئے۔ فقہ، فقہ ہوا علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ الماخوذۃ عن ادلتها التفصیلیہ، فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کی ادلہ تفصیلیہ سے ماخوذ احکام کا علم، علم فقہ ہے۔ تو یہ علم اصول فقہ کی تعریف اضافی ہوئی۔ اس کا موضوع بعض حضرات نے کہا ہے کہ فقط احکام ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا موضوع ادلہ ہیں، ادلہ اربع، بعض حضرات نے کہا ہے کہ دونوں ہیں، احکام من حیث المثبت اور ادلہ من حیث المثبت، یعنی دونوں سے بحث کی جاتی ہے، احکام سے بھی اور ادلہ سے بھی۔ احکام سے بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ وہ ثابت ہیں،
किस तरह से साबित किए जा रहे हैं, और अदिल्ला से बहस की जाती है इस एतबार से कि वो अहकाम को किस तरह से साबित कर रहे हैं, वो अहकाम साबित हैं और अदिल्ला से किस तरह से साबित हैं, अदिल्ला उनको किस तरह से साबित कर रहे हैं। तो 3 कौल हैं इसके मौजू में। एक कौल ये है कि फ़क़त अहकाम है, दूसरा कौल ये है कि इसका मौजू अदिल्ला अरबा हैं, तीसरा कौल ये है कि अहकाम और अदिल्ला दोनों हैं। अहकाम मुस्बित होने के एतबार से, अहकाम मुस्बत होने के एतबार से और अदिल्ला मुस्बित होने के एतबार से। इसकी गरज अदिल्ला अरबा से अहकाम शरइया फ़रइया को निकालने का मलका हासिल करना, ये इसकी गरज है। अदिल्ला अरबा से अहकाम शरइया फ़रइया के निकालने का मलका हासिल करना। अब इस इल्म के मुदव्विन कौन हैं, इस इल्म की तदवीन कब हुई है। इस इल्म के मुदव्विन के बारे में बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, लेकिन सही तर कौल ये है कि इल्म उसूल फ़िक़्ह के मुदव्विन या तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं या आपके शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद हैं। अब हम इस किताब के खुतबे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीना बिकरीम खिताबिही। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीना बिकरीम खिताबिही। अल तमाम हम्द तारीफ़, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी जिसने आला बुलंद फरमाया, मंजिलता मर्तबा, अलमोमिनीन मोमिनों का, बेकरीम खिताबिही अपने करीम खिताब से। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मोमिनों के मर्तबे को अपने करीम खिताब से बुलंद फरमाया। ये उर्दू मुहावरे के हिसाब से तर्जुमा हुआ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मोमिनों के मर्तबे को अपने करीम खिताब से बुलंद फरमाया। इसके अल्फाज आसान ही हैं और तरकीब भी कोई ढकी छुपी नहीं है, ज़ाहिर ही है। इसमें कुछ मुश्किल कह लें, मुश्किल तो नहीं है। आला लफ्ज़ है, आला, आला फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मुतलक मारूफ। आला
اصل میں اعلوا تھا، اعلوا اکرما کے وزن پر باب افعال سے، تو اعلیٰ اصل میں اعلوا تھا باب افعال سے، فعل ماضی مطلق معروف۔ اس کا ثلاثی مجرد علی یعلو ہے، اسی سے علو ہے، علو اس میں واو ہے، تو ثلاثی مجرد سے پتہ لگتا ہے کہ لام کلمہ کی جگہ واو ہے۔ لام کلمہ کی جگہ واو، پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ اصل میں اعلوا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ واو کو یا سے بدلا۔ اعلیٰ اصل میں اعلوا تھا، واو کو یا سے بدلا۔ غالباً معطل کا 20واں قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 20، واوے کے رابع باشد یا زائد، واوے کے رابع باشد یا زائد، و بعد ضمہ و واو نباشد بیا بدل شود، وہ واو جو چوتھی جگہ میں ہو یا چوتھی جگہ سے آگے پانچویں چھٹی جگہ میں ہو، ضمہ اور واو کے بعد نہ ہو، ضمہ اور واو کے بعد نہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ تو اعلیٰ اصل میں اعلوا تھا، واو چوتھی جگہ آیا، اعلوا چوتھی جگہ، واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یا متحرک ما قبل مفتوح، یعنی معطل کا 7واں قاعدہ، واو و یا متحرک بعد فتحہ الف شوند بشروط، واو اور یا متحرک فتحے کے بعد الف ہو جاتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ تو اعلیٰ اصل میں اعلوا تھا، پھر یا سے واو کو یا سے بدلا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا تو اعلیٰ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ 7واں قاعدہ جب واو اور یا دونوں کے لیے ہے تو واو کو یا کیا پھر یا کو الف سے بدلا، اس جھگڑے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ واو کو ہی الف سے بدل دیا جائے۔ 7واں قاعدہ واو اور یا دونوں کے لیے ہے، واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو الف سے بدل جاتی ہیں، تو واو کو ہی بدل دیں الف سے تب بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اعلیٰ۔ تو پہلے واو کو یا سے بدلا پھر یا کو الف سے بدلا، یہ الٹ پھیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ واو کو جب الف سے ہی بدلنا ہے تو پہلے واو کو یا کیوں کیا، پھر یا کو الف کیا؟ قاعدہ نمبر 7 تو واو اور یا دونوں کے لیے ہے، واو اور یا متحرک فتحے کے بعد الف ہو جاتی ہیں، تو سیدھے واو کو ہی الف کر دیا جاتا۔ اس میں جھگڑے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ واو کو یا کیا پھر یا کو الف کیا؟ تو ایسا کس لیے کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معطل کے قاعدوں میں کچھ کو کچھ پر تقدم حاصل ہے، بعض کا مقام پہلے ہے بعض کا بعد میں۔ تو قاعدہ نمبر 20 کو قاعدہ نمبر 7 پر تقدم ہے،
یعنی کسی مقام پر اگر قاعدہ نمبر 20 بھی پایا جا رہا ہو اور 7 بھی، تو پہلے قاعدہ نمبر 20 کو عمل میں لایا جائے گا، اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 کو عمل میں لایا جائے گا۔ تو اس لیے پہلے واو کو یا کیا، پھر یا کو الف کیا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ اعلیٰ میں جب واو تھا تو الف کو یا کی شکل میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اعلیٰ میں جب واو تھا تو الف کو یا کی شکل میں کیوں لکھا گیا؟ الف کی شکل میں لکھا جانا چاہیے تھا، جیسے کہ دعا میں لکھا جاتا ہے، اصل میں دعوا تھا، دعوا۔ تو دعا میں الف جس طریقے سے لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اعلیٰ میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سوال بھی حل ہو گیا، کیونکہ ہم نے واو کو یا سے نہیں، الف سے نہیں بدلا، بلکہ یا کو الف سے بدلا ہے۔ اس واو کو پہلے یا کیا ہم نے، پھر یا کو الف سے بدلا ہے۔ اب جب یا کو الف سے بدلا ہے تو اس الف کو یا کی شکل میں ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد بے کریم خطاب ہی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا اپنے کریم خطاب سے۔ بے کریم خطاب ہی، بے حرف جار ہے، کریم صفت مشبہ، مضاف ہے، خطاب ہی مضاف مضاف ہے۔ اب مضاف اور مضافلہ کا جو ترجمہ کا، کے کی، را رے ری، نانی نی سے کیا جاتا ہے وہ بے کریم خطاب ہی میں نہیں آ رہا۔ بے کریم خطاب ہی، کریم خطاب سے، ترکیب مضاف مضافلہ کی ہے، ترجمہ موصوف صفت کا ہے۔ ایسا کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت جرد و قطیفت کے قبیل سے ہے۔ جرد و قطیفت یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے۔ حقیقت میں یہ موصوف صفت ہیں، لیکن صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے۔ کبھی کبھی صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے جبکہ صفت محل توجہ ہو، صفت پر توجہ دلانا مقصد ہو تو اس کو پہلے لا کر ذہن کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ بے کریم خطاب ہی جرد و قطیفتن کے قبیل سے ہے، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے، جس طرح جرد و قطیفتن میں ہے کہ جرد پرانا کے معنی میں ہے اور قطیفہ چادر کے معنی میں، پرانی چادر۔ جرد مضاف ہے، قطیفتن مضافلہ ہے، لیکن ترجمہ موصوف صفت کا ہے، پرانی چادر۔ اسی طریقے سے بے کریم خطاب ہی، کریم مضاف ہے، خطاب ہی مضافل مضاف ہے، ترجمہ موصوف صفت کا ہے اپنے کریم خطاب سے۔ کریم کہتے ہیں الکریم کل شیء کثر خیرہ و نفعہ، کریم ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کا نفع، جس کا فائدہ زیادہ ہو، جس شے کا نفع فائدہ زیادہ ہو۔ کہا جاتا ہے کتاب کریم، رزق کریم، اجر کریم، یعنی جس کتاب کا زیادہ فائدہ ہو کسی بھی حساب سے، یا تو ثوابی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے۔ رزق کریم، کریم رزق، یعنی جس رزق کا فائدہ بڑا ہو۔ اجر کریم، اجر کریم۔
بڑا اجر، جس اجر کا فائدہ زیادہ ہو۔ تو بے کریم خطابی وہ خطاب جس کا فائدہ زیادہ ہے۔ وہ کون سا خطاب ہے؟ انتم الاعلون، اے مومنو تم ہی بلند ہو۔ تو مومنوں کو بلند فرما کر انتم الاعلون، تم ہی بلند ہو، ان کی شان بڑھا دی اللہ رب العزت نے۔ اس شان کے بڑھاوے کا ان کو بہت فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بے کریم خطاب ہی، اپنے کریم خطاب سے۔ اب اس میں کریم کی صفت کیوں ذکر فرمائی ہے؟ اگر سیدھے یوں ہی ہوتا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا اپنے خطاب سے، تو کیا بات تھی؟ کریم کا لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ تو کریم کا ذکر کافروں کے خطابات کو نکالنے کے لیے ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کافروں کو جس خطاب سے مخاطب کیا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو صفت کا ذکر کرنا کافروں کے اس جیسے خطاب کو نکالنے کے لیے ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا اپنے کریم خطاب سے۔ اس میں اعلیٰ اور بے کریم خطاب ہی، یہی دو تشریح طلب لفظ تھے، ان دونوں لفظوں کی تشریح ہو گئی۔ آگے سبق انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اصول الشاشی کتاب اور اس کی اہمیت، قدر و منزلت، علم اصول فقہ کی تعریف، غرض، غایت اور مصنف کے بارے میں کچھ معلومات، اور خطبے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بے کریم خطابہ تک کا ترجمہ اور خلاصہ سماعت کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔